ہو رہی ہے، آپ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کی ریکارڈنگ چلتی جائے گی۔ ماشاءاللہ، آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں جی علامہ اقبال کی فارسی تصنیف در بیان این کے خودی از عشق و محبت استحکام میں پذیرت۔ اس بیان میں کہ خودی عشق اور محبت سے استحکام پکڑتا ہے، در بیان این کے خودی از عشق و محبت استحکام میں پذیرت، یہ نظم اس بارے میں ہے کہ خودی عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے، اور یہ فارسی ہے۔ علامہ اقبال کا کلام قدر مشکل ہے، آپ ذرا دھیان دیں گے تو یہ مشکل نہیں رہے گا، ہم اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں گے اور یہی ترجمہ آپ کے امتحان میں بھی پوچھا جائے گا۔ پہلا شعر ہے علامہ اقبال کے مجموعہ کلام اسرار خودی میں سے نظم جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ نقطہ نورے کے نام او خودی است، زیر خاک معشرار زندگی است۔ نور کا وہ نقطہ کہ جس کا نام خودی ہے، ہمارے خاک کے نیچے زندگی کا شرارہ ہے۔ ہماری زندگی کی خاک کے نیچے وہ ایک شعلے کی مانند ہے۔ از محبت میں شود پائندہ تر، یہ جو خودی ہے یہ محبت سے پائندہ تر ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ زندہ تر سو زندہ تر تابندہ تر، یہ مزید زندہ ہو جاتا ہے اور مزید تپش پکڑتا ہے اور مزید تابناک ہوتا ہے۔ از محبت اشتعال جوہرش، خودی محبت سے شعلے کی صورت مشتعل ہو کر یہ زیادہ نکھرتا ہے، جس طرح جوہر کو چمکایا جائے تو وہ کشمکش سے رگڑ سے زیادہ چمک اس میں آتی ہے، بالکل اسی طرح خودی میں بھی اگر محبت، یہ جو عام سطحی محبت ہے، اقبال اس سے مراد نہیں لیتے، اس سے مراد حقیقی محبت ہے۔ محبت سے مراد محبت الہیہ ہے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ ارتقاء ممکنات مضمرش، اگر کسی چیز سے، کسی کاروبار سے، کسی زندگی کے مقصد سے انسان کو محبت ہو تو اس سے امکانات کی ترقی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور تمام ممکنات جو ہے وہ ان تک انسان کی رسائی ہوتی ہے۔ ارتقاء ممکنات مضمرش، مضمرش معنی چھپے ہوئے، تو امکانات کی دنیا کو تسخیر کرنا بنیادی طور پر یہ خودی کے ذریعے ممکن ہے، لیکن خودی بذات خود آرزو ہے، خواہش ہے، محبت ہے، اس سے انس ہے، کسی چیز کے حاصل کرنے کی لگن ہے، تو جس قدر زیادہ ہوگی اس قدر زیادہ آدمی اس کو جلدی پا لیتا ہے۔ فطرت او آتش اندوز زد عشق، خودی کی فطرت میں عشق سے ہی تپش پیدا ہوتی ہے، جس طرح آگ جو ہے وہ کسی چیز کو پگھلا کر نرم کر دیتی ہے، جس طرح اسے پھر موڑے کوئی ڈھالے، بالکل اسی طرح اگر کسی چیز کی حصول کے لیے آدمی جس قدر شدید خواہش رکھے گا، محبت رکھے گا، تو وہ اس کو آسانی سے اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر سکتا ہے، ڈھال لے گا۔ عالم افروزی بے آموز زد عشق، یہ جو دنیا چمک رہی ہے، دنیا میں یہ جو روشنی ہے
یہ بھی دراصل عشق سے ہی چمک سیکھتی ہے دنیا. اب یہ چاند اور ستارے کس لیے چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری مرضی سے طوعاً اور کر ہم چل رہے ہیں، اور یہ بھی اپنے مدار کے اوپر چل رہے ہیں مسلسل. یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے ہٹ جائیں. ان کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے یہ اسی میں مست ہیں، اور یہ گھومتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی مرضی ہوگی اور اس کے منشا کے مطابق وہ چل رہے ہیں. گویا ایک لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے مقصد سے عشق ہے، اور یہ اپنے منزل کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں. شب و روز یہ اپنے منظر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سفر پر روانہ ہیں، اپنے مدار پر یہ گھوم رہے ہیں. عشق را از تیغ و خنجر باک نیست. عشق ایک ایسی چیز ہے، کسی چیز سے کوئی لگن پیدا ہو جائے تو وہ نہ تیغ سے ڈرنے والی چیز ہے اور نہ خنجر سے. یعنی کہ جو دنیا کی مشکلات ہیں وہ انسانی آرزو کے سامنے، اس کی آرزو کے سامنے حائل نہیں ہو سکتے. آرزو اگر شدید ہے تو بالآخر انہیں پا لیتا ہے، چاہے اس کے سامنے تیغ یا خنجر آ جائے. اب یہ شہدا کس طرح شہید ہوتے ہیں، کیوں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں؟ ان کو دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، تو تب وہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. نہ وہ خنجر سے ڈرتے ہیں، نہ وہ توپ سے ڈرتے ہیں، نہ وہ تلوار سے ڈرتے ہیں. تو یہ ایک عشق ہے اپنی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے. تو اس طرح جب انسان میں کسی چیز کی آرزو شدید ہو جائے تو کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا، خواہ وہ خنجر ہو خواہ وہ تیغ ہو. اصل عشق از آب و باد و خاک نیست. عشق کی جو بنیاد ہے، اس کی جو اصل ہے، اس کا نہ تو تعلق پانی سے ہے، نہ اس کا ہوا سے ہے، اور نہ اس کا خاک سے ہے. یہ جو آدمی 4 عناصر پر مشتمل ہے کہ خاک سے بنا ہوا ہے، مٹی کا بت ہے یعنی، اور اس میں پانی ہے، اور اس میں ہوا ہے جو ہم سانس لیتے ہیں، اور اس میں تپش یا گرمی ہے. تو یہ 3 چیزوں کا اقبال نے نام لیا کہ عشق کا تعلق ان سے نہیں ہے. یہ تو مادی چیزیں ہیں، عشق کا تعلق روحانیت سے ہے، اور یہ انسان کی جذبات سے اس کا تعلق ہے. اس طرح یہ چیزیں اس کے سامنے حائل نہیں ہوتی، کیونکہ روحانیت جب اس میں محبت کی آرزو پیدا ہو جائے اور کسی چیز کے حصول کا جذبہ پیدا ہو جائے تو کوئی چیز اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی، خواہ پانی ہو، خواہ ہوا ہو، خواہ خاک ہو. تو جس طرح یہ کہا ہے کہ اقبال نے ایک اور شعر میں فرمایا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بن میں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمان فاتحین نے بحر روم میں بھی اپنے گھوڑے کچھ دور تک جو ہے وہ دوڑائے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ سرخوشی، یہ سرمستی، یہ جہاد ہی تھی جس کی بنیاد پر یہ سمندر میں جانے سے بھی نہیں کتراتے تھے. کوئی چیز ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی. در جہاں ہم صلح ہم پیکار عشق. عشق یعنی محبت، کسی چیز کی آرزو، یہ دنیا میں صلح کی صورت میں بھی ہے اور یہ جنگ کی صورت میں بھی ہے. اگر صلح کرتا ہے انسان تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے کرتا ہے، اگر جنگ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے کرتا ہے. کیونکہ جس کو حقیقی عشق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق ہوتا ہے، تو وہی جہاد کرتا ہے. باقی تو جن کے سامنے کوئی زمین کا حاصل کرنا ہے، کوئی بادشاہی کا حاصل کرنا ہے، یا عظمت و حشمت حاصل کرنی ہے، تو وہ جہاد تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ذات اور نفس پرستی ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ اگر صلح برقرار رکھنا ہے، دنیا میں امن قائم رکھنا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر جنگ کرنی ہے
تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہوتی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ تو یہ عشق اور یہ محبت اور یہ آرزو بنیادی طور پر رضا الہی کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے سطحی عشق کی بات نہیں ہے۔ نہ اقبال اس قسم کی عشق کی بات اپنی شاعری میں کرتے ہیں۔ آب حیوان تیغ جوہر دار عشق، یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ دراصل آب حیوان ہے۔ آب حیوان سے مراد کیا ہے؟ آب حیات ہے، وہ پانی جسے پی کر انسان مرتا نہیں۔ تو آب حیوان تیغ جوہردار عشق، تیغ جوہردار سے مراد تیز تلوار، وہ تلوار جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، خوبصورت تلوار۔ تو یہ جو عشق ہے یہ آب حیوان ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ کی زندگی اسی سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ تیز تلوار ہے، خوبصورت تلوار ہے جس کے اوپر زری کاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں تلواروں کا جو ہے تلواروں کی جنگ ہوتی تھی، تو اس حوالے سے اقبال اسے بطور استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ عشق ایک ایسی چیز ہے جو جس طرح تلوار کاٹتی ہے، تو عشق بھی اپنے منزل کو پانے کے لیے تلوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ بھی اسی طرح جو ہے نا جی ناممکنات کو ممکنات بنا کر جو ہے وہ اپنے منزل کو پا لیتی ہے۔ ہمارے سامنے دنیاوی طور پر اگر ہم شیریں فرات کو دیکھیں تو جس طرح کوہ بیستون کو فرات نے کاٹا تھا اور خسرو کے کہنے کے اوپر اس نے دودھ کی نہر بہا کے لانی تھی، تو اتنے بڑے پہاڑ کو ایک انسان کاٹ دیتا ہے شیریں کے حصول کے لیے۔ یہ تو دنیاوی مقصد تھا، تو دینی مقصد کے لیے یا معرفت کے منازل کے طور کے اوپر جب انسان حقیقی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو وہ ایسے کام یا ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ وہ لازوال ہو جاتی ہے۔ مسجد قرطبہ ہے، اس کے اوپر علامہ اقبال نے ایک نظم کہی مسجد قرطبہ کے اوپر، تو سلسلہ روز شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز شب نقش گرے حادثات، دن کا جو رات کا جو آنا اور جانا ہے یہ بنیادی طور پر نقوش چھوڑتا ہے، نقوش چھوڑ رہا ہے۔ تو مسجد قرطبہ بھی ایک ایسا ہی نقشہ ہے، ایک دوامی نقشہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے ایک لحاظ سے شدید ان سے حب کا اظہار ہے کہ یورپ میں ایک ایسی خوبصورت مسجد بنائی جو آج بھی 700 سال پہلے بنی ہوئی اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ کیوں بنائی؟ یہ مظہر اسلام ہے، یہ دین دوستی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے، اور یہ ایک آپ سمجھیں مسجد نبوی کا ایک دور دراز علاقے میں ایک بڑے درخت کا ایک چھوٹی سی شاخ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اسلام کا پھیلنا یورپ میں مدینہ منورہ سے دور دراز کے علاقوں میں مساجد کی صورت میں، تو یہ سارے عشق کے مظاہر ہیں، ورنہ تو یہ مسجدیں نہ ہوں اور اس قسم کے اسلامی عمارات اور درسگاہیں نہ ہوں۔ یہ بنیادی طور پر یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی تھیں اور امت مسلمہ ان کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ دین سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تابعداری ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر عشق ہی کے مختلف قسم کے آپ سمجھیں کہ مظاہر ہیں اور عشق کے اظہار ہیں۔ از نگاہ عشق خارا شک بود، عشق حق آخر سراپا حق بود۔ عشق کی نگاہ سے سخت پتھر وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، عشق کی نگاہ سے سخت پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی پتھر کو دیکھے، اور اولیاء اللہ سے ایسے کئی کرامات منسوب ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دیوار کے پار پار گزرے ہیں اور جو ہے وہ پتھروں کی طرف نظر کی تو وہ ٹوٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وادی صحرائے سینا میں جب ایک پتھر پر
अपना आसा मारा तो उससे 12 चश्मे निकल पड़े, वो टूट गया, एक सख्त पत्थर। और चूंकि उनके साथ कबीले ही 12 थे तो चश्मे भी 12 ही उससे फूट पड़े। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला से मोहब्बत थी, पैगंबर थे, उनकी हुक्म की पासदारी कर रहे थे, ताबेदारी कर रहे थे और उसको आगे अपनी उम्मत में फैला रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनको एक लकड़ी को ये मोजा दिया हुआ था कि वो जिस पर मारते थे वो अपना मतलब उसे हासिल कर लेते थे। तो ये क्या है? ये दरअसल इश्क की इंतहा है, इश्क की इंतहा है। तो इस किस्म के मोजे और करामात सरजद होते हैं। इश्क के हक आखिर सरापा हक भवन। जब अल्लाह ताला से आदमी को मोहब्बत होती है तो फिर आखिरकार बंदा भी बिल्कुल हक की तरह सच्चा बन जाता है। अब हम मंसूर हलाज की बात को देखें तो मंसूर हलाज यही कहते रहे अनल हक, कि मैं हक हूँ। हालांकि वो अल्लाह ताला नहीं थे, मगर वो इस कदर जज्ब अपने आप में उन्होंने एक लिहाज से अल्लाह ताला की ज़ात को तसव्वुर करके अपने अंदर जज्ब कर लिया था कि मैं अल्लाह ताला की हस्ती से कोई अलग चीज़ नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अगर खल्क किया है, पैदा किया है, तो मैं उन्हीं की वजह से ही पैदा करता हूँ, अगरचे मैं मखलूक हूँ। और इसलिए वो कहने लगा कि मैं हक हूँ। और जिस तरह मौलाना रूह फरमाते हैं कि बिश्नो अज नए चूँ हिकायत में कुनत वाजे जुदाई हा शिकायत में कुनत। इस नए को सुनो, इस बांसुरी को सुनो, किस तरह ये अपनी कहानी बयान कर रही है। ये बांसुरी, ये असल में जब अपने पौधे से जुदा हो गई ये बांसुरी, तो इससे ये खूबसूरत आवाज़, इससे ये दर्दनाक आवाज़ इसलिए पैदा हो रही है कि ये अपने पौधे से, अपने असल से जुदा हो चुकी है ये बांसुरी। इसलिए इससे इस किस्म की सुरीली, खूबसूरत और दर्दनाक और सोजनाक आवाज़ निकल रही है। ये एक पौधे से जब एक बांसुरी जुदा होती है, उससे इस किस्म की आवाज़ मौलाना रूम के मुताबिक निकल रही है। तो इंसान भी तो अपने असल अल्लाह ताला से ही जुदा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान के अंदर, जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फिर मैंने उसमें अपनी रूह फूंक दी। अब रूह तो अल्लाह ताला की है और उसी की तरफ इसने पलट जाना है। और रूहानी तौर पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो सारे मुसलमान होते हैं, अल्लाह ताला यही फरमाता है। तो ये कहता है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इश्क हक आखिर सरापा हक भवत। जब अल्लाह ताला से आदमी मोहब्बत करता है तो बिल आखिर हक ही बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुल है। हम उससे अगर फर्द अलग हुए हैं तो उसकी कुन की बुनियाद पर हैं। उसने कुन का लफ्ज़ कहा, हो बस हो जा, कुन फायकुन। उसने फरमाया जब कोई चीज़ नहीं थी इस दुनिया में सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, जब उसने मखलूक पैदा किया तो कहाँ से पैदा किया, रूह कहाँ से आई? तो अल्लाह ताला कहता है मैं अपनी रूह उसमें भेज रहा हूँ, इंसान में अपनी रूह को भेज रहा हूँ। तो ये इकबाल कहते हैं कि अब आप जितना अल्लाह ताला से लगाएंगे तो उतने हक के करीब हो जाएंगे, अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे। और इंसान का असल मुद्दा और मकसद भी यही है, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो असल मकसद भी यही है अल्लाह ताला के कि वो उसकी इबादत करें। तो हम तो दुनिया के झमेलों में पड़ गए हैं, दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया, शैतान ने हमें गुमराह करके इधर उधर भटका दिया। तो अल्लाह ताला की शादी से हम गाफिल हो जाते हैं, उसके अहकामात को पसे पुश डाल देते हैं और ये समझते हैं कि यही दुनिया सब कुछ है। आखिरत या जनाब कब्र और उसके बाद हशर और उसके बाद जन्नत दोज़ख, ये महज ख्याली चीज़ें हैं, जबकि हकीकत ऐसे नहीं है। ये हकायक हैं और ये आकर होकर रहेंगे, क्योंकि ये कुरान शरीफ में है। जब कुरान शरीफ में ये बात अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दी तो हमारा ये ईमान है कि जो कुछ बात कुरान शरीफ में कही गई है वो हक है और सच है।
اور اس کو ہمارے پاس جھٹلانے کی کوئی توجہ بھی نہیں ہے۔ ایک خاص چیلنج اس میں یہ ہے قرآن کی صداقت کے اوپر، حقانیت کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹی چیز ہے، پہلی آیت میں ہے قرآن شریف کی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب ہی نہیں ہے، کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے، یہ تو سچ ہے۔ اور جب سچ ہے تو پھر ایک جگہ پہ چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی جھوٹ ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اب صورت تو 3 آیات کے اوپر صورت کوثر ہے، یعنی سب سے چھوٹی چھوٹی صورت، 3 آیات کی صورت ایسی آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں، بڑے بڑے ادباء گزرے ہیں، دانشور گزرے ہیں، صاحب علم و ادب گزرے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں بنا سکا، کیونکہ یہ حق ہے، حق کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، تو اس کے مقابلے میں تو کوئی نہیں بنا سکتا، نہ ان کی بس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہی دراصل وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ طریقت میں، شریعت میں، تصوف میں کچھ مدارج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے شریعت، پھر ہے طریقت، پھر کیا ہے معرفت، اور پھر کیا ہے حقیقت۔ یہ علامہ اقبال نے 4 درجے بتائے ہیں معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک رسائی یا پہنچ حاصل کرنے کے لیے۔ جس طرح کہتے ہیں تصوف والے کہتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ جو ہے محنت کرو، ریاضت کرو اور فنا فی الشیخ ہو جاؤ، جیسے شیخ کہے اسی کی مرضی پر چلو، اور پھر ایک ایسا سٹیج آئے گا مزید ریاضتوں کا تو فنا فی الرسول ہو جاتا ہے۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کرتے رہیں گے، سنت کے اوپر مکمل کاربند ہو جاتے ہیں، اور پھر جب مکمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہو جاتے ہیں لوگ مزید ریاضتوں سے، پھر وہ فنا فلا ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے اوپر چلتے ہیں، اسی کی رضا کے اوپر اپنی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص فنا فلا ہے، فنا فلا۔ تو فنا فلا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی یہی بات ہے، اسی میں یہی فرمائی علامہ اقبال نے کہ عشق حق آخر سراپا حق بواد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی بالآخر انسان حق ہی بن جاتا ہے، فنا فلا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے کہ جب انسان زیادہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ریاستیں کرتا ہے، شریعت کے اوپر پابند ہوتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو وہ بات کرتا ہے تو اللہ کی بات ہوتی ہے، زبان شخص کی ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی یہی بات ہوتی ہے۔ جب وہ ہاتھ چلاتا ہے تو وہ ہاتھ بھی آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہاتھ ہوتے ہیں، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں جو انسان کو مل جاتی ہیں، اس کی رضا سے ہی مل جاتی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ وہ مقام انسان کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ بغیر کسی شدید محبت کے یہ ممکن ہی نہیں۔ عاشقی آموز و محبوب طلب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہو جاؤں، میں اس کا جو ہے نا جی وہ صحیح پیروکار بنوں، اور میں ایک صحیح قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا بنوں، تو اللہ اقبال کہتے ہیں کہ عاشقی آموز و محبوب طلب۔ تو پھر آپ سیکھیں کہ عاشق کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، محبت کرنے والے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی عاشق بنتا ہے تو اس کا کوئی محبوب تو ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں تو اپنے محبوب کو طلب کریں، جس سے آپ دوستی کریں تو اس کو طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے طلب کو بڑھائیں۔ چشم نوح قلب عجوب طلب، اس کے لیے کیا ہے، آپ نوح علیہ السلام جیسی آنکھ حاصل کریں اور حضرت ایوب علیہ السلام جیسا دل حاصل کریں۔ ایوب علیہ السلام کون تھے؟ ایوب علیہ السلام وہ جو بیمار تھے اور کافی بیمار تھے، لیکن ان کے جسم میں جو ہے نا جی وہ کیڑے پڑ گئے تھے،
اور ان کو اٹھا اٹھا کے دوبارہ جسم پر لگاتے تھے کہ یہ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے مجھے یہ بیماری دی ہے تو یہ مجھ سے گر کیوں جاتے ہیں، یہ میرے جسم کے ساتھ رہنا چاہیے. تو یہ صبر ہے، یہ صبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے نجات دے دی اور ان کے درجات مزید بڑھا دیے. کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کا دل رکھیں کہ اگر آپ کو اس قسم کے مسائب دکھ اگر آپ کو آ رہے ہیں تو اس میں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر اپنے آپ میں پیدا کریں. کیمیا پیدا کن از مشت گلے. انسان جو ایک مٹھی بھر، ایک مٹھی جتنی خاک پر مشتمل ہے، اسی خاک سے آپ کیمیا پیدا کریں، سونا پیدا کریں، چاندی پیدا کریں، زر پیدا کریں. دل جو ہے اس انسان کے بت میں وہ پھول ہے کہ جس سے بیج پیدا ہوتا ہے معرفت کا، حقیقت کی طرف رجوع کرنے کا. اور دل کی جب آنکھ کھل جاتی ہے تو انسان کی چشم باطن روشن ہو جاتی ہے. وہ چیزیں انسان کے اوپر منکشف ہونی شروع ہوتی ہیں جو ظاہری آنکھ سے انسان کو نظر نہیں آتی. تو اقبال کہتا ہے کہ یہ جو مٹی جتنا، خاک جتنا جو ہے نا جی وہ جسم ہے، یہ جو قلب ہے، تو اس میں آپ کیمیائی اثرات اپنے پیدا کریں اور اسی سے سونا بنائیں. بوسہ زن بر آستان کامل ہے، اور کسی کامل شخص کے آستانے کے اوپر جا کے بوسہ دیں. علامہ اقبال نے کسی خام شخص کی بات نہیں کی، کامل شخص کی بات کی ہے. تو کامل شخص کے آستانے کے اوپر جا کر بوسہ دیں اور وہاں سے یہ اسرار و رموز سیکھیں، یہ معرفت کے حقائق وہیں سے سیکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بزرگان دین برے صغیر پاک و ہند میں موجود ہیں. اب دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں جن کے مزار کے اوپر علامہ اقبال نے جا کے ان کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا تھا. اور اسی طرح خواجہ فرید الدین گنج شکر ہے، اور اسی طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں لاہور میں. اسی طرح شاہ رکن عالم اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور اسی طرح توسا شریف میں ہم دیکھتے ہیں حضرت خواجہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور راجن پور کوٹ مٹھن میں حضرت خواجہ غلام فرید ہیں. اسی طرح حضرت سخی سرور ہیں. اور ہر خطے میں اس قسم کے بزرگان دین موجود ہیں. اور علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ کسی کامل شخص کے پاس آپ جائیں جو واقعتاً آپ کو اللہ تعالیٰ سے جا کے ملا دے، جو اللہ تعالیٰ کی صحیح آپ کو پہچان پیدا کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحیح پہچان پیدا کرے اور آپ کو اس راستے پر ڈالے کہ جو صراط مستقیم ہے، اس میں دینی کامیابی اور دنیاوی دونوں کامیابیاں ہوں. تو علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ اے انسان، اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے اور معرفت حاصل کرنی ہے، عشق میں اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ میں، حب میں، دوستی میں اپنے آپ کو پختہ تر کرنا ہے، تو کسی بزرگ ہستی کی آستانے کے اوپر بوسہ دیں اور ان سے جا کے دست بیعت ہوں اور ان سے اسباق سیکھیں. آج کا لیکچر یہیں حد تک، اور انشاءاللہ مزید ہم اگلے لیکچر میں علامہ اقبال کی اس نظم کو پڑھیں گے. شکریہ. کوئی آپ سن رہا ہے، آپ میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے.